آج کسی بھی فرقے میں کوئی جا رہا ہے اس سے آپ پوچھئے کہ آپ کے ابا جان کون تھے، تو مجبور ہے کہنے پہ وہ کہیں گا کہ وہ سنی تھے، اور اگر خدا نہ خواستہ ابا بھی گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے، تو کہیں گا دادا تو سنی تھے۔ کیا بات ہے، پھر بالکل۔ آپ ابھی ہم بدل گئے ہیں، اللہ نے ابھی ہم کو ہدایت دی تو آج ہم بدل گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کسی بھی وہابی یا دیوبندی یا موجودہ دور کے پلمبریوں سے پوچھیں تو وہ یہی کہے گا کہ وہ پہلے بریلوی تھا، اگر وہ بریلوی رہی تو اس کا باپ بریلوی تھا، اگر اس کا باپ بریلوی رہی تو پھر اس کا دادا بریلوی تھا۔ سنیں حضرت علامہ فاروق خان رضوی صاحب کا یہ بیان کہ آج کسی بھی فرقے میں کوئی جا رہا ہے اس سے آپ پوچھئے کہ آپ کے ابا جان کون تھے، تو مجبور ہے کہنے پہ وہ کہیں گا کہ وہ سنی تھے، اور اگر خدا نہ خواستہ ابا بھی گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے، تو کہیں گا دادا تو سنی تھے۔ کیا بات ہے، بالکل۔ پھر آپ ابھی ہم بدل گئے ہیں، اللہ نے ابھی ہم کو ہدایت دی تو آج ہم بدل گئے، ہم اہل حدیث ہو گئے، ہم دیوبندی ہو گئے، ہم اب شیعہ ہو گئے، اب ہم مولائی ہو گئے۔ یہ نام نئے بتا رہے ہیں کہ آپ بھی نئے ہو، آپ کا فرقہ بھی نیا، بے شک بے شک۔ اور قرآن یہ آپ ہی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وہ جنہوں نے دین میں جدا جدا راہیں نکالی، دین تو وہ تھا جو اللہ نے بھیجا تھا اپنے محبوب کے ذریعے، کیا بات ہے، بالکل۔ خالص دین، اصل دین، اس کو چھوڑ کر اپنی راہیں بنائی، اپنے راستے تلاش کی، اور ہو گئے گروہ در گروہ، یا ہو گئے ٹکڑوں میں۔ انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہیں، پھر وہ انہیں بتا دیں گا وہ جو کچھ کر آئے۔ بے شک۔ یہاں ان سے بے تعلقی کا بھی اظہار کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے حبیب تمہارا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، یہ چکے آپ کے دین و مذہب کو چھوڑ چکے، آپ کی تعلیمات سے ہٹ چکے، اور جب یہ ہٹ گئے تو اے محبوب آپ سے ان کا کیا تعلق؟ قیامت کے دن اللہ انہیں بتائیں گا کہ تم کیا کر کے آئے۔ یا سزا کا بھی ذکر ہو رہا ہے، یا فرقے بنیں گے اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر مختلف مقامات پر ہم کو بتایا اور جتایا کہ میری امت میں کس قدر فرقے ہوں گے، اور ان کے عقائد و نظریات کس طرح ہوں گے، اور پھر تم حق کو کیسے جانوں گے، حق کو کیسے پہچانیں۔ تو مشہور حدیث پاک ہے جو حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ آپ علماء سے سنتے ہوں گے کہ فلاں حدیث تواتر پر ہے، فلاں حدیث حد تواتر تک۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں بہت آسان کر کے اصطلاحیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اپنی عوام کو کہ یہ اصطلاحیں سمجھے۔ حد تواتر جس حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں حدیث جو ہے حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، یعنی وہ حدیث جو ہر زمانے میں اتنی بڑی جماعت اس کو روایت کرتی ہو کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو، بے شک بے ہر شک۔ زمانے میں۔ ایسا نہیں کہ کسی زمانے میں ایک عالم نے وہ حدیث بیان کر دیا اور پھر بعد میں کسی نے اس کو بیان ہی نہ کیا ہو۔ اس حدیث کو حد تواتر والی حدیث کہتے ہیں جو ہر زمانے میں بیان کی گئی ہو، ہر زمانے میں اس حدیث کا چرچا ہو، ہر زمانے کے علماء نے اس کو بیان کیا ہو، لکھا ہو، بیان کیا ہو، بتایا ہو، اور پھر ایک عالم دو عالم نہیں، اتنی کثیر جماعت اس حدیث کو بیان کرے کہ اس جماعت کو دیکھ کر یقین کامل ہو جائے کہ اتنے لوگ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، بھائی ایک جھوٹ بولے گا، دو جھوٹ بولے۔ ہر زمانے میں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں علماء نے بیان کیا۔ بہت ہی اچھی بیان حضرت علامہ فاروق خان رضوی صاحب کا۔ سوشل میڈیا پر کسی جاہل کو سن کر متاثر نہ ہو، اس لیے کہ جو نئے نئے فرقے بنائے ہیں آج وہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو وہ فرقوں میں بٹے ہیں۔ سب کے باپ دادا کا عقیدہ وہی تھا جو آج ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے سنیوں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہے۔ اگر یہ بیان آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔